کو پاک کرنے کے لیے کل یا جاری پانی میں 1 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ نجس برتن کو قلیل پانی سے 2 طرح سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ 3 مرتبہ اس برتن کو پانی سے بھر کر خالی کریں۔ دوسرے یہ کہ 3 مرتبہ برتن میں پانی ڈال کر اسے اس طرح گھمائیں کہ پانی پوری طرح نجس جگہ پر پہنچ جائے۔ لیکن اگر برتن کو کتے نے چاٹ لیا ہے یا اس میں رکھی ہوئی کوئی سیال چیز یا پانی کو پی لیا ہے تو پہلے اس برتن کو پاک مٹی سے مانجنا چاہیے، اس کے بعد 2 مرتبہ پانی سے دھونا چاہیے۔ زمین اور دوسری اشیاء کا پاک کرنا۔ اگر کسی نجس چیز سے عین نجاست کو دور کرنے کے بعد کل یا جاری پانی میں اس طرح ڈبو دے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ جو چیز پیشاب کی وجہ سے نجس ہوئی ہے، اگر عین نجاست کے دور کرنے کے بعد اسے 2 مرتبہ قلیل پانی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز پہلے نجس ہو جائے اور بعد میں اس میں اتنی چکنائی لگ جائے جو پانی کو پوری طرح پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہو تو وہ اسی صورت میں پاک ہو سکتی ہے کہ پہلے چکنائی دور کی جائے اور بعد میں اسے دھویا جائے۔ لیکن اگر گوشت یا چربی یا جمع ہوا گھی وغیرہ نجس ہو جائے تو ان کو ٹھوس اشیاء کی طرح پاک کیا جا سکتا ہے اور ان کی چکنائی دور کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گیہوں، چاول اور جو وغیرہ یا صابن وغیرہ کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو اسے کل یا جاری پانی میں ڈبونے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ زمین جس کی اوپری سطح پر گٹی ہو کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ زمین کے اندر جذب ہو جائے تو پانی ڈالنے سے وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ سخت زمین جس میں پانی جذب نہیں ہوتا اسے پاک کرنے کے لیے اس پر قلیل پانی اتنا ڈالنا چاہیے کہ جاری ہو جائے، لیکن جس جگہ یہ پانی جمع ہوگا وہ جگہ اور پانی نجس ہوگا، اور نجس شدہ پانی کو کسی بھی صورت سے باہر نکال دیں تاکہ نجاست کا وجود ختم ہو جائے۔ اگر وہ زمین کل یا جاری پانی سے دھوئی جائے تو نجاست کی جگہوں پر پانی کا پہنچنا کافی ہوگا، اور بقیہ پانی میں اگر نجاست کا رنگ، بو یا مزہ محسوس نہ ہو تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ اس مقام پر بھی عین نجاست کا مکمل طور پر برطرف کرنا ضروری ہے، اور اگر عین نجاست پوری طرح زائل نہ ہوئی ہو تو زمین پاک نہ ہوگی۔ وضو آدمی کو بعض عبادتوں مثلا نماز یا قرآن مجید کے حروف کو چھونے کے لیے طہارت سے ہونا چاہیے۔ البتہ طہارت کبھی وضو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات غسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض خاص حالات میں تیمم کافی ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے پہلے ہمیں نیت کرنا چاہیے، یعنی اس بات کی طرف توجہ رہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس پانی سے جس کے لیے لازمی شرائط ذکر ہوئے ہیں پورے چہرے کو دھوئیں، اس کے بعد داہنے ہاتھ کو دھوئیں، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیں اور ہاتھ میں باقی رہ جانے والی تری سے سر کے ایک حصے کا مسح کریں۔ پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ دائیں ہاتھ سے داہنے پیر کا اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کریں۔ وضو میں اعضاء پر چلو سے پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، نل کی ٹوٹی سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نیت اور چہرے کا دھونا۔ وضو کرنے کے لیے پہلے ہم نیت کرتے ہیں اور یہ ارادہ کہ خدا بند عالم کی خوشنودی حاصل کرنے اور طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں کافی ہے، اور نیت کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ چہرے کو دھونے کے مرحلے میں ہمیں اپنے پورے چہرے کو پیشانی کے اوپری حصے یعنی بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک دھونا چاہیے، اور چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آ جائے اس کا دھونا ضروری ہے۔ البتہ ایسے افراد
جن کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں یا ان کا ہاتھ معمول سے چھوٹا یا بڑا ہو تو ایسی صورت میں وہ عام معمولی لوگوں کے مطابق عمل کریں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی داڑھی گھنی ہو وہ صرف ظاہری بال کو دھو لیں کافی ہے، ان کے لیے چہرے کی کھال تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ اور ناک کا اندرونی حصہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے، اور اگر اس کے برخلاف نیچے سے اوپر کی طرف دھویا جائے تو وضو صحیح نہ ہوگا۔ ہاتھوں کا دھونا۔ چہرے کو دھونے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کو، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو کہنی سے انگلیوں کی نوک تک اس طرح دھونا چاہیے کہ پانی پورے میں پہنچ جائے۔ ہاتھوں کو بھی چہرے کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے گا، لیکن اگر وضو کرتے وقت پانی کے کچھ قطرات بے اختیار کہنی کی طرف چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض لوگ وضو سے پہلے اگر ہاتھ یا چہرے کا کچھ حصہ دھو لیتے ہیں تو پھر وضو میں اس کا کچھ حصہ ہی دھوتے ہیں، اور اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ وضو کے لیے ہر عضو کو پورے طور پر کم از کم ایک مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ مکمل طور پر دھونے کے بعد دوسری مرتبہ بھی دھونا جائز ہے، لیکن تیسری مرتبہ حرام ہے۔ البتہ ہر دفعہ مکمل طور پر دھونے کے مرحلے میں کئی چلو پانی لے سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے ہاتھ بھی نہ ہو تو پھر اس پر سے یہ فریضہ ثابت ہے، مگر یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کا ہاتھ کہنی سے کٹا ہوا ہو، لیکن اگر ہاتھ کا تھوڑا حصہ باقی ہو تو اتنا ہی دھونا کافی ہے۔ سر اور پیروں کا مسح۔ بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد ہاتھ میں باقی تری کے ذریعے سر کے اگلے ایک حصے کا مسح کرتے ہیں۔ مسح میں پانی کا سر کی کھال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، سر کے اوپر مسح کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر بال زیادہ بڑے ہوں یا چکنائی یا رنگ کی وجہ سے پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کی جڑ یا سر کی کھال پر مسح کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے سر پر بال نہیں ہیں وہ معمولی بال والے افراد جیسا عمل کریں گے۔ سر کا مسح جس مقدار میں بھی ہو کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ چوڑائی میں 3 بندھی ہوئی انگلیوں کے برابر اور لمبائی میں 1 انگلی کے برابر ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسح کرتے وقت سر کی رطوبت چہرے کی تری سے نہ مل جائے۔ اس کے بعد داہنے پیر کا مسح کریں، پھر بائیں پیر کا مسح کریں۔ پیر کا مسح پیر کی کسی انگلی کے سرے سے شروع کر کے پنجے کے اوپر تک کریں۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق پیر کا مسح پنڈلیوں کی ابتدا تک کرنا چاہیے، لیکن پیر کے مسح کی چوڑائی 1 انگلی کے برابر بھی کافی ہے، لیکن مستحب ہے پوری ہتھیلی پنجے کے اوپر کھینچی جائے۔ پیر کا مسح پیر کی کسی انگلی کے سرے سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور ضروری ہے کہ اپنا ہاتھ پیر کے پنجے کے اوپر کھینچا جائے اور مسح کرتے وقت باریک موزہ بھی پنجوں میں نہ ہو۔ البتہ جبیرہ والے وضو میں جبیرہ پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا پیر مصنوعی ہو تو اسے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پیر کے مسح کی جگہ کا کچھ حصہ طبیعی اور بقیہ مصنوعی ہو تو طبیعی حصے کی مقدار پر مسح کافی ہے۔ جس وقت سر یا پیر کا مسح کیا جا رہا ہو اسے اپنی جگہ ثابت رہنا چاہیے، کیونکہ حرکت کے ساتھ ان کا مسح صحیح نہیں ہے۔ مسح کی جگہ کو خشک ہونا چاہیے، اور اگر وہ تر ہو تو مسح سے پہلے اسے خشک کر لینا چاہیے۔ مسح کرنے سے پہلے اگر ہاتھ کی تری خشک ہو جائے تو وضو کے پانی کے علاوہ دوسرے پانی سے اسے تر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وضو کے اعضاء کی تری سے استفادہ کیا جائے گا۔ شرائط وضو۔ صحیح وضو انجام دینے کے لیے اس کے شرائط کی رعایت ضروری ہے۔ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے اسے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح مذاب یا غصبی
مثلاً خاص لوگوں کے لیے جو پانی وقف ہو اس سے کیا جائے تو وضو باطل ہے، حتیٰ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ پانی نجس یا مذاق تھا اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو وہ وضو اور نماز باطل ہے۔ وہ برتن جس میں رکھے ہوئے پانی سے وضو کیا جائے اسے مباح ہونا چاہیے، یعنی اس کے مالک سے استعمال کی اجازت لے لے۔ اسی طرح آب وضو کا برتن سونے یا چاندی کا نہ ہونا چاہیے۔ اعضائے وضو کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، لیکن جس عضو کو دھویا یا مسح کیا جاتا ہو اگر دھونے یا مسح کرنے کے بعد نجس ہو جائیں تو وضو صحیح ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ نماز میں پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وضو کے وقت اعضائے وضو کے علاوہ کوئی عضو بدن نجس ہو تو بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ وضو کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو پر پانی پہنچنے سے روکنے والی چیز نہ ہو، لہذا جو چیز پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے، مثلا مادہ ہونے کی صورت میں جیسے ڈاٹ پین کی روشنائی، گندھا ہوا آٹا، چونا، تیل، تارپول اور کیچڑ وغیرہ، تو اسے وضو سے پہلے پاک کر لینا چاہیے۔ البتہ بدن پر بنے ہوئے ٹیٹو اور سفید رنگ جو چونا کاری کے بعد بدن پر ہو تو اسے وضو کا پانی پہنچنے میں رکاوٹ شمار نہیں کیا جاتا، لہذا کوئی حرج نہیں۔ اگر بعد وضو یا بعد نماز یہ پتہ چلے کہ اعضائے وضو میں سے کوئی عضو نجس تھا یا اس پہ کوئی رکاوٹ موجود تھی تو وضو اور نماز باطل ہے۔ اسے نجاست یا رکاوٹ دور کرنے کے بعد وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ جو شخص وضو کر رہا ہے اسے خدا کا قرب حاصل کرنے یا خدا کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری کی نیت سے وضو کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے دکھاوے یا ٹھنڈک حاصل کرنے یا تفریح کے لیے وضو کیا تو وہ وضو باطل ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو حتماً زبان سے ادا کرے، بلکہ دل میں قربت حاصل کرنے کا ارادہ ہی بہت ہو۔ جو شخص خود وضو کر سکتا ہو اسے کسی دوسرے کی مدد نہیں لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا صرف پانی ہاتھ پر ڈال رہا ہے تو اس کا وضو باطل نہ ہوگا، لیکن یہ عمل خود مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود سے وضو نہیں کر سکتا تو جتنا وہ خود نہیں کر سکتا اس میں دوسرے کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کرنے والا خود نیت کرے گا اور مدد کرنے والا سر اور پیر کے مسح کے لیے خود وضو کرنے والے کے ہاتھ سے استفادہ کرے گا اور اس کا ہاتھ اس کے سر اور پیر پر پھیرے گا، مگر یہ کہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے چہرے یا ہاتھ سے تری لے کر مدد کرنے والا اپنے ہاتھ سے اس کے سر اور پیر کا مسح کرائے گا۔ کیفیت وضو کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے اس میں ترتیب کا خیال رکھا جائے، یعنی دھونے اور مسح کرنے کو مذکورہ ترتیب سے انجام دیں۔ اس بنا پر اگر ترتیب مد نظر نہ رکھی جائے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ مگر یہ کہ جس جگہ سے ترتیب ختم ہوئی ہے وہیں سے وضو کو مکمل کیا جائے۔ وضو میں موالات کی رعایت بھی ضروری ہے، یعنی اعمال وضو کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہونے پائے کہ اعضائے وضو کی قریب خشک ہو جائے۔ یا بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق آدمی وضو کی حالت سے خارج ہو جائے۔ اس بنا پر اگر کوئی وضو کرتے ہوئے اس طرح چل بھی رہا ہو کہ اسے وضو کرنا ہی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وضو کی تری شدید گرمی کی وجہ سے خشک ہو جائے تو موالات ختم نہیں ہوگا۔ وضو کرنے والے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، لہذا اگر گرم پانی نقصان نہ دیتا ہو تو اسے گرم پانی سے ہی وضو کرنا چاہیے، اور اگر پانی ہی اس کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا ہوگا، اور تیمم کے واجب ہونے کی صورت میں اگر کوئی اپنے اوپر جبر کر کے وضو کر بھی لے تو وہ وضو باطل ہے۔ آخری شرط یہ ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی مقدار اور وقت بھی مہیا ہو۔
اس بنا پر اگر نماز پڑھنے میں اتنی دیر ہو گئی ہو کہ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز قضا ہو جائے، یا نماز کا کچھ حصہ وقت کے خارج ہونے کے بعد ادا ہوتا ہو، تو پھر تیمم کریں گے۔ ارتماسی وضو۔ ارتماسی وضو میں پانی اعضاء تک اس طرح پہنچائیں کہ ایک دفعہ میں تمام پانی پہنچ جائے۔ اس بنا پر پہلے نیت کریں، پھر سر کو پیشانی سے ٹھڈی تک پانی میں ڈبوئیں، چہرے پر مکمل طور سے پانی پہنچنے کے بعد اسی ترتیب سے باہر نکالیں۔ اسی طرح ہاتھ دھونے میں کوہنی سے انگلیوں کی سم تک پانی میں ڈبوئے اور تمام کے پانی میں پہنچ جانے کے بعد اسی ترتیب سے کوہنی کی طرف سے اسے نکالیں۔ داہنے اور بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد سر اور پیر کا مسح کریں۔ جن مقامات پر ارتماسی وضو کا فائدہ حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ دھونے کے اعضاء میں سے کسی ایک پر ایسا زخم ہو جس سے خون نکلنا بند نہیں ہوتا ہو۔ ایسی حالت میں جب اس عضو کو دھونے کی باری آئے تو اسے پر پانی میں ارتماسی طور پر دھوئیں گے اور دوبارہ خون نکلنے سے پہلے اس کا منہ بند کر دیں گے اور وضو کو مکمل کریں گے۔ جبیرہ۔ چونکہ جبیرے کے معاملے میں باریکیاں زیادہ ہیں اور مراجع کے فتوے مختلف ہیں، لہٰذا اس موضوع کو آقا سستانی مدہ ذلہ العالی کے فتوے کے مطابق بیان کریں گے۔ بعض مخصوص حالات میں وضو یا غسل کو جبیرے کی صورت میں انجام دینا ہوتا ہے۔ جبیرہ کپڑا، پٹی یا اس جیسی چیز ہے جسے زخم، جلنے یا ٹوٹنے پر باندھا جاتا ہے، یا وہ دوا ہے جسے زخم پر رکھا یا لگایا جاتا ہے۔ اگر زخم وغیرہ کھلا ہے اور اس پر پانی ڈالا جا سکتا ہو تو پھر معمول کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ وغیرہ چہرے یا ہاتھوں میں ہو اور وہ کھلا بھی ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو یا نجس ہو اور اس پر پانی نہیں ڈال سکتے تو فقط اطراف کو دھونا کافی ہے۔ اگر زخم وغیرہ مسے کی جگہ ہو اور کھلا ہوا ہو تو اگر اس جگہ پر یا اس کے اطراف میں مسا کرنا ممکن ہو تو معمول کے مطابق وضو کریں گے، لیکن اگر اس پر مسا ممکن نہ ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر اس پر مسا کریں گے، اور اگر کپڑا ڈالنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر وضو کے بدلے تیمم کیا جائے گا۔ اگر زخم وغیرہ پٹی سے بندھا ہوا ہو تو اگر پٹی کے نیچے پانی پہنچانا ممکن ہو تو پانی پہنچے، سب ممکن نہ ہو تو جس طرح ممکن ہو وضو کریں گے اور تیمم بھی بجا لائیں گے۔ آخر میں چند نکات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ وضو جبیرہ میں سر یا پیر کا مسح ہاتھ میں باقی رہ جانے والی رطوبت سے کیا جائے گا، چاہے انگلیوں پر جبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جبیرہ وضو کے بعض حصے پر ہو تو اس پر بھی جبیرے کا حکم والا عمل انجام پائے گا، اور اگر جبیرہ پورے اعضاء وضو یا اس کے زیادہ حصے کو گھیرے ہو تو پھر ضرورت سے زیادہ پٹیاں بندھی ہوں اور اسے کھولا جا سکتا ہو تو اسے کھول کر معمول کے مطابق وضو کریں گے، یعنی وضو کو دھوئیں گے یا مسح کریں گے۔ لیکن اگر اسے کھولا نہ جا سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اسی طرح دھویا جائے اور تیمم بھی کیا جائے۔ غسل اور تیمم میں بھی وضو کی طرح جبیرے کا حکم ہے اور اس کے احکام و شرائط اور کیفیت ویسی ہی ہے۔ لیکن جبیرہ غسل میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اسے صرف ترتیبی صورت میں ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ جس شخص پر جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے، اگر اسے اپنے عذر کے برطرف ہونے کی امید نہ ہو تو وہ اول وقت ہی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر یہ امید ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے گا تو احتیاط واجب یہ ہے کہ عذر کے برطرف ہونے تک وہ انتظار کرے اور آخر وقت میں جبیرے وضو کے ذریعے اپنی نماز پڑھ لے۔
اگر شک ہو جائے کہ ہماری ذمہ داری جبیرہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہے یا تیمم کر کے، تو احتیاط واجب کے بعد بھی وہ کام کیے جا سکتے ہیں جن میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ مبطلات وضو